گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ مدری چل کے ناظرین، سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے کو ایک اور نئے انداز میں پڑھیں گے۔ آئیے پہلے اشعار سنتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اب ذرا اس کے مشیر الفاظ کے معنی پہلے سمجھیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حرام سے مراد ناجائز اور ممنوع، خلد سے مراد جنت۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مالک جنت ہیں، اور آپ کی شان کیسی ہے کہ جب تک آپ کی امت جنت میں نہ جائے گی اس وقت تک جنت میں داخلہ ہر کسی پر حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا، کیونکہ جنت تو آپ کی ملکیت ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کون جائے گا۔ اے خدا کے پیارے حبیب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سنتے ہیں۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اب ذرا غور کیجئے مدری چل کے ناظرین، جنت کے وارث جب حضور کے غلام ہیں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کی امت کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ جنت میں جب تک نبی پاک کی امت داخل نہ ہو کسی اور کو داخلہ نہ ملے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اکرام نبی پاک کے صدقے ہم غلاموں کو ملا ہے، تو کیوں نہ نبی پاک پر جھوم جھوم کر درود و سلام بھیجیں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ برسے سے مراد برسنا ہے، اب بارش کو جو کہا جاتا ہے، بھرن سے مراد تیز بارش، اور نعم سے مراد نعمت کی جمع۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت التجا کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول ہاشمی، رحم و کرم کی ایسی بارآور اور موصلہ دار بارش ہو کہ نعمتوں کے باغات میں بہار آ جائے، ہمارے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں، اور کرم کی ایسی ہوا چلے کہ ہمارے دلوں کے گلشن مہک اٹھیں اور اس میں آپ کی محبت کے پھول کھل جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی ہوا چلانے اور ایسا باغ کھلنے کی التجا ایک اور شعر میں بھی کی نا۔ آپ لکھتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ کیا خوبصورت التجا ہے، ابر کرم سے گویا رحمت کی بارش کی التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، انا فی عطشن و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے، رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ کیا خوبصورت التجا ہے، ان دونوں اشعار کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، برس کرم کی برن پھول نعم کے چمن، برس کرم کی برن پھول نعم کے چمن، برس کرم کی برن پھول نعم کے چمن، پھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، ایسی چلا
शादो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा शेर देखिए कैसा निराला है। आप लिखते हैं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या खूबसूरत इल्तिजा है। आला हजरत ने जो अजीम व शान काम किया, मसलक अहले सुन्नत और दीन मतीन की जो खिदमत की, आपके बड़े बड़े हासिदीन गुजरे। और वैसे भी जब दीन का कोई काम करता है, जो बेदीन कुव्वतें होती हैं वो हसद में गिरफ्तार हो जाती हैं। आदाए दीन, आदा कहते हैं दुश्मनों को। आका मेरे एक तरफ तो दीन के दुश्मन हैं, दूसरी तरफ हासिदीन हसद कर रहे हैं और मैं अकेला तन्हा हूँ, आप मदद फरमाएं तो इन तमाम मुश्किलों से निकल जाऊँगा। आपका दामन करम साथ रहा, आपने अपने करम के छाँव में रखा, तो फिर इन तमाम दुश्मनों से मैं निकल जाऊंगा। बड़ी प्यारी इल्तिजा भी है, हौसला भी हमें दिला रहे हैं। अगर हम में से भी कोई ऐसा मदनी चैनल का सिलसिला देख रहा है जो दीन का काम करता है और दुनिया में हासिदीन पैदा हो जाते हैं या किसी तरह से दिल तोड़ने वाले आ जाते हैं, तो दिल छोटा ना करें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस्लाम फैलाने की राह पे बड़ी तकालीफ पहुंचाई गई। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने बड़ी तकालीफ उठाई, औलिया इकराम ने कैसे कैसे मजालिम सहे। तो अगर आज थोड़ी सी तकलीफ हमें भी हो जाए तो दिल छोटा नहीं करना। आला हज़रत लिखते हैं ना, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप करम फरमाइए तो इंशाअल्लाह इन मुश्किलों से मैं निकल जाऊंगा। आपकी निगाह करम हुई तो मेरी हिफाजत रहेगी। और आगे लिखते हैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेकस और बेबस तो हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर जब आपका गुलाम हूँ तो ना मैं बेकस हूँ ना मैं बेबस हूँ, क्योंकि आप मेरे ताबो तवा हैं, आप मेरा सहारा हैं। प्यारे आका का जिस पर दामन करम हो, रहमत की निगाह हो, फिर वो मुश्किलों में कैसे गिरफ्तार हो सकता है। आप ना हो तो यकीनन मैं बेकस और बेबस हूँ। बड़ी प्यारी इल्तिजा भी है, बड़ा प्यारा हौसला भी है कि नबी ये पाक की रहमत की निगाह होगी तो फिर इंशाअल्लाह ताकत भी है, फिर हौसला भी है। जब प्यारे आका के सच्चे गुलाम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल है कि आपका मुरीद जब आपका मुरीद बनता है तो उसका गोया सीना चौड़ा हो जाता है। खुद आला हजरत ही समझाते हैं ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौस पाक की गुलामी मिल जाए तो इतना जिगरा बड़ा हो जाता है, तो जब नबी पाक का दामन हाथ में हो तो बेकसी और बेबसी कैसी। आला हजरत लिखते हैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब दोनों अशार को मिलकर सुनिएगा। आला हजरत लिखते हैं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, हाँ क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी ये पाक की रहमत की तरफ नज़र भी है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी भी है। आला हज़रत लिखते हैं, गंदे निकम में कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जरा मुश्किल अल्फाज के माना समझिए। आला हज़रत क्या लिखते हैं, गंदे निकम्मे यानी हम किसी काम के नहीं हैं, बेकार हैं। और यहाँ कमीन से मुराद घटिया कम ज़र्फ, कोड़ी यानी मामूली सिक्का। अब आला हज़रत लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह, किसी काम के नहीं, ना औकात है ना हमारे अवतार हैं, हमारा कोई दाम भी लगाए तो कोड़ी दो तीन कोड़ी के हैं, किसी काम के नहीं।
ہمیں کون پالتا، ہمیں کون منہ لگاتا، ہمیں کون دامن میں چھپاتا، مگر آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ اسی کے طرفدار ہیں، اسی کے طلبگار ہیں جو نکما ہو، جو کسی کام کا نہ ہو۔ کیا بات ہے نبی پاک کی، اپنے گناہ گار امتیوں کو کس طرح نوازتے ہیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں مگر نبی پاک کا دریائے رحمت خود پیاسوں کی تلاش میں ہے۔ تو بڑی امید کے ساتھ عرض کی کہ حضور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم گندے ہیں، نکمے ہیں، مہنگے کیا ہیں، اوقات کیا ہے کہ 3 کوڑی کے ہیں، مگر ہمیں کون پالتا۔ آپ نے کرم کیا، اپنے دامن سے وابستہ کیا، اپنا امتی بنایا، آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ اور پھر اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے میرے آقا، آپ کتنے بندہ پرور و غریب نواز ہیں کہ ہم جیسوں کہ جن کی 1 ٹکا بھی قیمت زیادہ ہے، بلکہ کوئی ہمیں مفت بھی لینے پر تیار نہیں، آپ ہمیں ایسی عمدہ اور لذیذ نعمتیں کھلاتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی کم میسر ہوں گی۔ دودھ کے شربت پلاتے ہیں اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی، ایسے نکموں کو ایسی اعلیٰ خوراک، یہ آپ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارا کام جرم کرنا، آپ کا کام کرم کرنا، ہمارا کام خطا کرنا، آپ کا کام عطا کرنا، ہمارا کام گناہ کرنا اور آپ کا کام ہمارے لیے دعا کرنا۔ پھر ایسے آقا کے لیے کیوں نہ دعا کریں کہ یا اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسا۔ یعنی جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، کیا گناہ گاروں اور مجرموں کو بھی ایسے کھانے ملتے ہیں؟ ان پر اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، صبح سے شام تک ہم گناہ کریں اور آقا کے صدقے ہمیں نعمتیں بھی ملتی رہیں۔ نبی پاک کا صدقہ نہیں تو کیا ہے۔ خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت التجائیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے 3، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے 3، مہنگے ہو کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، یہی انداز جاری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اب لکھتے ہیں گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس شعر کے 2 معنی بن سکتے ہیں کہ میں جب بھی گرنے لگتا ہوں آقا آپ ہمیں روک لیتے ہیں، غوطہ لگتا ہے کسی سمندر میں، ایسا لگتا ہے غرق ہو جائیں گے، چاہے وہ گناہوں کا سمندر ہو یا غموں کا سمندر ہو، آپ وہاں بھی ہاتھ دے کر نکال لیتے ہیں۔ مجھ گناہ گار پر، مجھ خطا کار پر ایسی عطا، آپ پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ اور ایک اور معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آقا اس وقت میں پریشان ہوں، گرنے والا ہوں، روک لیجئے، پھنسنے والا ہوں، کہیں گناہوں کے سمندر میں غوطہ نہ لگا لوں، مجھے بچا لیجئے، اور مجھ ایسے پر جس کی کوئی اوقات نہیں عطا فرمائیے، کرم کیجئے، تم پہ کروڑوں درود، آپ کی ذات پر کروڑوں درود ہوں۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ خطا وار کہتے ہیں مجرم کو، مجرم کو کوئی اپنے دامن میں چھپاتا ہے، مجرم کو قید کروایا جاتا ہے، مجرم کو سزا دلوائی جاتی ہے، مجرم سے ناراض ہوا جاتا ہے، مجرم کو دور کیا جاتا ہے، مگر یہ کیسا دربار ہے کہ جہاں پر مجرم کو دامن میں چھپایا جاتا ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ دنیا میں چور حاکم سے چھپتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے، مگر آپ کا دربار بھی نرالا ہے کہ آپ کے در پر چور آ کر آپ کے دامن میں ہی چھپ جاتا ہے، کیونکہ آپ سینے لگاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، اور ہمیں گویا شرم بھی دلا رہے ہیں
کہ ایسے آقا کی نافرمانی کی جائے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور رہا جائے جو اتنے کریم، اتنے مہربان، اپنے امتیوں کے اتنے چاہنے والے، پھر ہم ان سے محبت نہ کریں تو کن سے محبت کریں؟ ذرا یہ دونوں اشعار سنیے، احساس کیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، آپ بھی کیجئے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہو روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہو روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہو روک لو، گرنے کو ہو روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، غوطہ لگے ہاتھ دو، اے شکر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، اے شکر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا ہوا ہے، اپنی کم مائیگی، اپنے گناہ، اپنی خطائیں اور نبی پاک کی عطاؤں کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ پچھلے شعر میں بھی یہی خیال تھا کہ گناہ گار اور مجرم کو گرفتار کروایا جاتا ہے، سزا دلوائی جاتی ہے، مگر آقا آپ کا دربار ایسا شفیق، ایسا مہربان ہے، آپ ایسی شفیق ذات ہیں کہ گناہ گار بھی آپ ہی کے دامن میں آ کر چھپتے ہیں اور آپ دھتکارتے بھی نہیں ہیں۔ آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ آقا دامن میں چھپانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ بس ہم سچی غلامی اختیار کر لیں۔ آپ لکھتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ قیامت کے دن بھی جب سارا محشر انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء کہیں گے نا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہنا کہ جاؤ کسی اور کے پاس، آقا فرمائیں گے انا لہا، انا صاحبکم، میرے غلاموں میں آج اسی دن کے لیے تمہارے لیے ہوں۔ آقا اس دن بھی گویا اپنے دامن میں چھپائیں گے، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، تباہ سے مراد برباد، اور روبرا سیدھے راستے پر، اور اہل ولا یعنی دوست، احباب، محبت کرنے والے۔ گویا امام اہل سنت بڑی پیاری التجا کرنے کہ اے میرے آقا، جو دشمن ہیں، جو آپ کی عظمت و ناموس کے دشمن ہیں، ایسے دین و ایمان کے ڈاکوؤں کو تباہی ہونا چاہیے۔ اگر زندہ رہیں گے تو دوسروں کا ایمان بھی ضائع کریں گے، اس لیے آپ ان کو تباہ فرما دیں۔ اور اپنے ہم عقیدہ ہونے کے باوجود جو ہمارے حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر ان کو ہدایت مل جائے اور سیدھے راستے پر آ جائیں تاکہ ہمارے دست و بازو بنے، ہم سب مل کر اسلام کی اور سنیت کی خدمت کریں تو آپ کے دین کی خدمت کر سکیں گے۔ اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کی خیر ہو، ان کی محبتیں سلامت رہیں، بلکہ محبت میں اضافہ ہو جائے۔ میرے آقا اللہ عز و جل کی آپ پر خاص رحمتیں ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے، جو اسلام دشمن ہیں اے کاش وہ تباہ ہو جائیں، جو اپنے تو ہیں مگر حسد میں گرفتار ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور جو اہل محبت ہیں ان کی اور خیر ہو۔ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بڑا پیارا انداز ہے، دونوں اشعار مختلف پیرائے میں لکھے گئے ہیں، دونوں طرف بات بڑی نرالی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ،
करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, हासिदों को रूबरा। विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद, विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों, ये सलाम, ये कलाम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मगर कमाल के अशार हैं। आला हज़रत लिखते हैं, हमने ख़ता में न की और तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ख़ता कहते हैं जुर्म, गुनाह। आका हम करते ही गए जुर्म, हम गुनाह बढ़ाते ही चले गए, मगर आपने अपनी अता में भी कमी ना की। ये कमाल दर्जे की अता है कि कोई शख्स हमारी नाफरमानी करे, हमें बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको तोहफा भी नहीं देते, मगर नबी पाक कैसे करीम हैं। मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, मगर उनके हैं ना, वो निभाते हैं, वो पालते हैं, वो अता करते हैं। और बड़ी प्यारी मिसाल दी उलमा ने कि माजूर बच्चा होना जो कमा के नहीं लाता, मगर माँ बाप को ज़्यादा प्यारा होता है। आका मुजरिमों को दामन में ज़्यादा छुपाते हैं, करम फरमाते हैं, क्योंकि इनका हमारे सिवा कौन है। आका अलैहिस्सलाम शफीक हैं, अगर ये फरमाएं कि ये गुलाम अगर मैंने भी इनको दुत्कार दिया तो फिर ये किसके दर जाएंगे। क्या करीमी है। आला हज़रत एक जगह लिखते हैं ना, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। यानी ये बड़ी कमाल की बात है, ख़ताएँ बढ़ रही हों मगर सामने से अताएँ बढ़ रही हों, ये फ़कत नबी पाक ही का अंदाज़ है। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे लिखते हैं, काम गज़ब के किए इस पे है सरकार से, बंदों को चश्मे रिज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम से मुराद यहाँ गुनाह हैं और गज़ब से मुराद बहुत बुरे, गुस्से को चढ़ाने वाले, गज़ब ना करने वाले काम, मगर चश्मे रिज़ा राज़ी होने की उम्मीद। आला हज़रत कहते हैं कि हमने काम तो बड़े ख़तरनाक किए, आपको नाराज करने वाले किए, मगर आका फिर भी आपकी रहमत व शफ़क़त की नज़र ही की हमें उम्मीद है कि आप हमारे इन गुनाहों की तरफ नज़र नहीं दौड़ाएंगे। बड़ा प्यारा अंदाज़ है ना। आला हज़रत एक और जगह लिखते हैं ना, सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नज़र करें। बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहीं के पले, रुख किधर करे सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। बड़ा प्यारा अंदाज़ है आला हज़रत का कि हुजूर हमें आपसे तो उम्मीद है, हमारे गुनाह ना देखें, हमने माना कि हम बड़े ख़तावार हैं, मगर आपसे चश्मे रज़ा ही की उम्मीद है, आप अपनी रज़ामंदी ही अता करेंगे और अपने दामन करम में छुपा लेंगे। दोनों शेर कमाल के हैं, दिलों को छूने वाले भी हैं, काश तौबा का तोहफ़ा भी नसीब हो जाए। आला हज़रत लिखते हैं, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम गज़ब के किए इस पे है सरकार से, बंदों को चश्मे रिज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, तुमने अता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम गज़ब के किए इस पे सरकार से, काम गज़ब के किए इस पे सरकार से, काम गज़ब के किए, काम गज़ब के किए इस पे सरकार से, इस पे सरकार से, इस पे सरकार
سے بندوں کو چشمے رضا تم پہ کروڑوں درود، بندوں کو چشمے رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، بڑی پیاری التجا ہے۔ حضور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ جلوہ سے مراد دیدار ہے اور ضیا سے مراد روشنی ہے۔ گویا یہ التجا ہے کہ حضور اب آخری وقت قریب ہے، دنیا سے جیسے ہی جاؤں گا قبر میں آپ کا دیدار ہونا ہے، جلوہ قریب آ گیا ہے، مگر وہ آنکھ نہیں جو آپ کا دیدار کر سکے۔ یہ آنکھ تو گناہوں کے سبب گندی کالی ہو گئی، تو کیسے میں آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ کرم کیجئے، مجھ گندی آنکھ والے کو پاکیزہ آنکھ بھی عطا کیجئے اور اس میں نور بھی عطا کیجئے، ضیا یعنی روشنی بھی آپ ہی دیجئے، تو پھر آپ کا دیدار کر سکوں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور آنکھ بھی آپ دیجئے، اس میں ضیا بھی آپ دیجئے، روشنی بھی آپ دیجئے، تاکہ جب آپ کا دیدار قبر میں ہو تو میں آپ کا دیدار کروں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ وہاں بھی پیش کروں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے اس کلام کی خوبصورت مقطع میں کمال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنا سارا کام کیا دین متین کی خدمت کا، آج بھی آپ کے ڈنکے ساری دنیا میں بجتے ہیں اور ان کا فیضان آج بھی دنیا میں عام ہے، مگر ہمارے لیے شاندار یہ میسج چھوڑ کر گئے ہیں کہ کیا میں نے اور آپ نے یہ تمنا کی کبھی کہ اللہ کریم ہم سے کوئی ایسا کام لے لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کوئی ایسا کام لے لیں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، آقا بھی راضی ہو جائیں، تم کو جو راضی کرے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے والے کام میں لگے رہتے ہیں، دوست راضی ہو جائے، فیملی راضی ہو جائے، باس راضی ہو جائے، سپروائزر راضی ہو جائے۔ کبھی سوچا کہ میں جو دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا اللہ راضی ہے مجھ سے؟ میرے ان کاموں سے جو میں دنیا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں؟ اگر وہ ناراض ہیں اور ساری دنیا راضی ہے تو کیا فائدہ؟ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اور دنیا میں سارے راضی ہیں اور اللہ اس کے رسول راضی نہیں تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ آئیے اس مبارک کلام کے اختتام پر میں بھی دعا کروں اور آپ بھی ساتھ آمین کہیں کہ اللہ کریم اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی، جو اسلام کی خدمت کی، جو عشق رسول دنیا بھر میں پھیلایا، جس کام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں، ان کا صدقہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے، ہم دنیا میں بھی اس کام کی برکتیں پائیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ ہمیں اپنی رضا والے کاموں والی زندگی عطا کر، تیری ناراضگی والے کاموں سے، تیرے حبیب کی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اور یقین کریں اگر زندگی ایسی گزری نا کہ پیارے آقا راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ زندگی کا مقصد ایک بنائیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں پوری بات ہی سمجھا دی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا خوب بات کی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اب آخری دو شعر ہیں اس کلام کے، ایک اور نئے انداز میں سنیں گے، اور آئیے وہ شعر پہلے نثر میں سنیے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے بس کام وہ لے لیجئے
رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک گو نہ میرا سا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک گو نہ میرا سا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام جو ہمیں کبھی تڑپاتا بھی رہا، دل کو گھبراتا بھی رہا، تسلی دلاتا بھی رہا، یاد رسول میں جھماتا بھی رہا. الحمدللہ یہی کمال ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلم کا. کمال کا کلام. جب بھی آپ درود و سلام پڑھیں گے مجھے امید ہے یہ اشعار اگر آپ نے سنے ہوں گے، اس کی شرح سنی ہوگی، تو انشاءاللہ تصور جانا میں پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کرنے میں اور لطف آئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہماری مدنی چینل کی مجلس کے لیے دعا کیجیے گا. یہ جہاں پر ہم نے یہ شوٹ کیا ہے، یہ آپ کے لیے سلسلہ بنایا ہے، جہاں میں کئی اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا ہے. اللہ کریم ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.